مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے عالم تھے، اور یہ مولانا مودودی اور ان کے بھائی ابوالخیر کے بھی استاد تھے۔ تو ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں ان کو مفتی کفایت اللہ مل گئے، مفتی اعظم ہند ان کا لقب تھا۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب رک جاؤ، یہ بڑے درویش آدمی تھے، کلندر مزاج۔ انہوں نے کہا قرآن شریف میں آیا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ پہ کبھی کوئی چڑیل بھی نازل ہوئی؟ اگر آپ نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ پہ ملائکہ کا کیوں نزول نہیں ہوتا؟ تو اس بات نے ڈاکٹر صاحب مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا دل سے لا الہ الا اللہ، ہم نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اگر کہا ہوتا تو ملائکہ کا نزول ہوتا۔ یہ جو کیفیت ہے یقین کی کہ دل سے بندہ کہے کہ ہاں اللہ میرا رب ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس کا بتائیں، اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ اس کے اندر ایک جملہ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ جس دن رب کی ماننا شروع ہو گئے اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ تائید و نصرت بھی کرے گا اور اپنی مدد کا نزول بھی کرے گا۔ اسی لیے جناب فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت اس کے بارے میں جملہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی عمل کرے اور لوگوں کے لیے کرے تو وہ ریا ہے، اور اگر وہ عمل کرے اور لوگوں سے رک جائے، اپنے عمل کو روک دے، اور وہ شرک ہوگا۔ اور اللہ پاک اسی کو بچائے گا جو ان دو چیزوں سے بچ گیا، وہ اخلاص کا عمل ہے۔ جب یہ کیفیت اخلاص کی دولت پیدا ہوگی تو اللہ پاک کی محبت بھی ہوگی اور اللہ کی عنایات بھی ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ جہد کرتے ہیں اس بات کی اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور رب کی تائید و نصرت چاہتے ہیں، تو پھر پروردگار ان کے لیے اپنا سایہ عطفت بھی کرتا ہے اور ان کے لیے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جنت کے اندر اللہ پاک اعلان کرے گا، سب کو الاٹ کر دی جائے گی جنت اپنی اپنی، اور مقامات اور مدارج اور درجات ہوں گے۔ ایک گروہ بڑا سیڈ سا، بڑا چہرے جو ان کے جھکے ہوئے ہوں گے، بڑے غمگین سا بیٹھا ہوگا۔ تو رب تعالیٰ پوچھے گا کیا میری جنت میں کوئی کمی پاتے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار ہاں۔ جنت میں کون سی کمی پاتے؟ وہ شہداء ہوں گے، وہ کہیں گے پروردگار جب تیری رضا کی خاطر ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا تو اس وقت سوائے تیری خوشنودی اور تیری رضا کے اور کچھ نہیں تھا، تو مالک تو نے اپنا دیدار بے حجاب کرایا تھا، تو پروردگار وہ کیفیت اور وہ جو مزہ ہے، وہ حلاوت جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ تیری جنت میں ابھی نہیں ملی۔ تو پروردگار فرشتوں ملائکہ تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے، تو پروردگار ان کو اپنا دیدار بے حجاب کرائے گا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب للہیت آ جاتی ہے اور جب خلوص آ جاتا ہے اور جب نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی لوگوں کو نہیں دکھاتا، فقط اور فقط اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر میرا مالک اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی عنایات کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے ایک آدمی اے ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے، انتہائی نیک کام کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اخلاص سے کام کر رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں۔ صدق کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور اخلاص کا تعلق خالصتاً اللہ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کوئی معلوم ہے، ہم نہیں اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، صدق دل سے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے اور اس کے لیے عقیدے کا ہونا اور اس کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جب عقیدہ اور عمل ہوگا تو اس کو جزا ملے گی۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اب اس کو پتہ عصر کی میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس پر اس کو جزا ہے، اس کا عقیدہ بھی ہے اور اس پر اس بات پر وہ عمل بھی کر رہا ہے۔ اب یہ اخلاص کو نان مسلم ہے، اگر وہ کوئی خلوص اور نیت کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان ہے کہ اس کو دنیا کے اندر اس کو جزا دے دی جائے گی۔ اب پتہ یہ چلا کہ اخلاص کی جو دولت ہے وہ خالصتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طرح قیامت والا دن ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، جب ہم اخلاص سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ثمرات سے بھی تو نظر آ جاتا ہے، اس کے نتائج سے بھی تو نظر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی جب خالصتاً اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج، اور جو کوئی ذاتی مفاد کے لیے، ظاہری مفاد کے لیے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے کر رہا ہے، وہ ایک وقت تک تو چل جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی اینڈ آف دی ڈے
وہ معاملات جو ہیں وہ سارے ظاہر ہو جاتے ہیں.